میں رکشے میں بیٹھی تو راستے میں پرس گر گیا اور معلوم ہی نہ ہوا۔ رکشہ خالی تھا۔ رکشہ والا کرایہ مانگنے لگا تو میں پریشان ہو گئی۔ جب وہ بولا کہ باجی تم گھر جاؤ، میں رات لے لوں گا کرایہ، اور چلا گیا۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو میرا گھر بھی نہیں جانتا تھا۔ رات جب میں سوئی تو یوں لگا کہ جیسے کوئی کمر پر مساج کر رہا ہو۔ میں اسے خواب سمجھی، پر اب روز ایسا ہی ہونے لگا۔ تو ایک دن کمرے میں کیمرہ چھپا دیا۔ جب اگلے دن ویڈیو دیکھی تو جان حلق میں آ گئی، کیونکہ وہ رکشے والا میرے کمرے میں میرا نام غزل ہے۔ اماں نے ہمیں بہت مشکلات سے پالا تھا۔ میرے ابا ہمارے ساتھ نہیں رہتے، ورنہ اماں کو طلاق دی تھی۔ جب ہم چھوٹے تھے تب ابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور اماں روٹھ کر میکے آ گئی تھی۔ اماں نے ابا سے کہا کہ پہلے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دو، پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اور ابا کہتے کہ میں نے وہ شادی مجبوری میں کی ہے، اس عورت کو سہارا دینے کی خاطر۔ اماں نے کہا کہ سہارا دینے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، اس سے شادی کرنا ضروری تو نہیں تھا۔ ابا کہتے کہ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ جب میں وہاں گیا تو اس کی ماں مر چکی تھی، وہ اکیلی تھی، اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پر میں کبھی بھی تم دونوں میں فرق نہیں کروں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ تو اماں نے صاف انکار کر دیا، وہ نہیں جائیں گی۔ اگر اپنے بچوں کو لے کر جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اور ہم میں سے کوئی بھی ابا کے ساتھ نہیں گیا تھا، کیونکہ ددیال میں پھپھو بھی ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب ہم وہاں ہوتے تو تب بھی ہمیں بہت مارا کرتی تھی، صرف اماں تھی جو ان کو روک لیا کرتی تھی۔ اب اگر اماں کی غیر موجودگی میں جاتے تو وہ ہمارا جینا حرام کر دیتی۔ ننیال میں بس نانی تھی، ہمارے آنے سے ان کا دل بھی بہل گیا تھا۔ اس کے بعد ہم کبھی واپس نہیں گئے تھے۔ سنا تھا کہ ابا کی دوسری بیوی سے بھی 2 بیٹیاں ہیں، جن کے ساتھ ابا اتنے مصروف ہو گئے ان کو کبھی ہم یاد نہیں رہے، اور نہ وہ کبھی ہم سے ملنے آئے تھے۔ میں نے اکثر اماں کو دیکھا تھا، وہ ابا کی تصویر کو کتنی دیر تک دیکھتی رہتی، پھر آنسو صاف کرتے وقت ان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ہوتی۔ ہم بہن بھائی دونوں اسکول جاتے تھے۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، پر وہ بہت ضدی تھا، اماں سے بہت مار کھاتا۔ اماں اس کو بہت سمجھاتی کہ وہ ضد کرنا چھوڑ دے، وہ واحد سہارا ہے ہمارا، پر بھائی کوئی بات نہیں سنتا۔ وہ کہتا کہ مجھے کسی کی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں، اور اماں مجھے کہتی کہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ مجال ہے جو کبھی ماں کی بات سن جائے۔ مجھے بہت رونا آتا۔ ابا نے کبھی ہمارا نہیں سوچا۔ اماں سے کتنی بھی لڑائی تھی، وہ ہم سے ملنے تو آتے۔ اکثر ابا کو اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ گھومتے دیکھا تھا، اور میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اماں کے سامنے کبھی ابا کا نام نہیں لیا کرتی تھی، کہیں اماں کو برا ہی نہ لگے، پر دل میں ابا سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، جو اپنے باپ ہونے کا فرض بھول چکے تھے۔ ایک دن میں نے بھائی سے کہا کہ آپ کو ابا یاد نہیں آتے؟ بھائی نے کہا کہ دوبارہ کبھی اس کا نام میرے سامنے مت لینا، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ جس باپ نے ایک پرائی عورت کی خاطر ہمیں چھوڑ دیا، وہ ہمارا کبھی کچھ نہیں لگ سکتا۔ ابا کے دوسری بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں، وہ میرے اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ میں اکثر ابا کے پاس سے گزر جاتی، اور ابا کو کبھی احساس تک بھی نہ ہوتا، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے ابا سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب بھول کر بھی ان کی یاد نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ باپ کے ہونے سے ایک بچے کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو دنیا دکھاتا ہے، پر میرا باپ اب میرا نہیں رہا تھا۔ اماں کے بالوں میں بھی چاندی آ چکی تھی۔ نانی کا بہت سہارا تھا، پر وہ بھی کچھ ماہ پہلے ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ اماں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو کیسے پالا۔ ابا نے تو کبھی بھول کر بھی ہماری خبر نہیں لی تھی، اور میں کبھی اپنے باپ کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میرے بھائی نے رو دھو کر ایف اے پاس کیا تھا۔ اماں کہتی پڑھ لو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، کل کو تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے، تمہاری شادی کرنی ہے، یہ سب کیسے ہوگا؟ ایسے تو کوئی تمہیں لڑکی بھی نہیں دے گا۔ تو بھائی کہتا ہے کہ اماں کیا ہو گیا یار، وقت شادی شادی کرتی رہتی ہے، مجھے نہیں کرنی شادی، اور نہ مجھے اپنے باپ کے جیسے کچھ بننا ہے۔ میں اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں، میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا، آپ بس گھر پر دھیان دیں۔ میں اب کوئی بچہ نہیں رہا۔ میں بھی میٹرک میں تھی، میں بہت زیادہ پڑھنا چاہتی تھی۔ اماں سے کہا کہ اماں فکر مت کریں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، میں نوکری کروں گی، آپ کو کھلاؤں گی، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ تو اماں مجھے اپنے گلے سے لگا لیتی۔ اماں کہتی ہیں کہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، تمہاری شادی کر دی تو پھر پتہ نہیں کب تمہارے سسرال والے مجھے تمہاری صورت دیکھنے دیں گے۔
میں نے کہا کہ اماں میں تو شادی نہیں کروں گی، اب دیکھنا ہم ماں بیٹی ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر۔ اور اماں کہتی کہ ایسا مت بولو، اللہ نہ کرے کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، مجھے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کو سرخ جوڑے میں دیکھنا ہے۔ پر آنے والے وقت میں کبھی ایسا نہیں ہو سکا تھا، کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اماں کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بہن بھائی پڑھ لکھ لو، پر وہ میری نہیں سنتا ہے، پر تم پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھو، جتنا دل کرتا ہے، میں کبھی اپنی بیٹی کو روکوں گی نہیں۔ میں میٹرک میں تھی تب بھی محلے کے بچوں کو ٹیوشن دیا کرتی، میں بہت ذہین تھی، اسکول میں بھی میری ٹیچرز میری بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں کالج میں پہنچ گیا، پر اسکول کی طرح کالج میں بھی الگ تھلگ ہی رہتی، مجھے کسی سے بھی کوئی دوستی کرنا اچھا نہیں لگا کرتا تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتی، کالج سے گھر اور گھر سے کالج۔ میں کبھی کسی کے گھر کسی رشتہ دار کی شادی پر کہیں بھی نہیں جاتی تھی، اور میرا بھائی جسے کالج چھوڑے 4 سال ہو چکے تھے، وہ آوارہ گردی کرتا، اکثر اس کی شکایتیں آتی اور اماں اب رونے لگتی، کہتی کہ کیوں میرے بڑھاپے کو خراب کر رہے ہو، جس محلے میں میری اتنی عزت ہے، آج پہلی بار تمہاری وجہ سے مجھے باتیں سننے کو ملی ہیں، بہت ہو گیا، میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہیں باہر بھیج رہی ہوں اپنے چچا زاد کے پاس۔ اور اماں نے ایسا ہی کیا تھا، بھائی کو اپنے کزن کے پاس بھیج دیا تھا، اس کی کوئی کمپنی تھی۔ اماں کے کزن کی بیوی اسی محلے میں رہا کرتی تھی اور وہ خود 6 ماہ بعد پاکستان آتا تھا۔ اس بار آیا تو اماں نے بھائی کی بات کی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، پر وہاں جا کر کچھ ہی دنوں میں بھائی نے کہا کہ وہ پاکستان واپس جانا چاہتا ہے، اور اماں نے سختی سے اپنے کزن کو منع کر دیا کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے نرمی کرنے کی۔ اور وقت گزرتا گیا، بھائی پھر ہر ماہ اماں کو پیسے بھیجنے لگا، جس سے اماں نے پہلے گھر ٹھیک کروایا، پھر میرا جہیز جوڑنے لگی۔ میں نے کہا کہ اماں آپ خود پر پیسے خرچ کیا کریں، اپنے جہیز میں خود بنا لوں گی۔ تو اماں کہتی ہیں کہ تمہارے بھائی کے جو حالات ہیں نہ جانے کیا ہو، اب تو لوگ خود جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ نہ جانے کیا کچھ مانگ لیتے ہیں، اس لیے جتنا بھی بنا سکتی ہوں تب تک بنا لوں۔ پر بھائی 3 سال بعد واپس آ گیا، اماں بہت خوش تھیں اور ساتھ بھائی کو کہا کہ کچھ ماہ رہ لو پھر سے واپس چلے جاؤ۔ تو بھائی نے کہا کہ اماں بس کر دو، اکلوتا بیٹا ہوں آپ کا، اور آپ کے بس سے پیسے کی پرواہ ہے، میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ پہلے ایک عورت کی خاطر ابا کو چھوڑ دیا، اگر تب ہماری خاطر وہی رہتی تو آج میش کر رہا ہوتا، کبھی دھکے نہ کھا رہا ہوتا۔ اور اماں نے بھائی کو تھپڑ مارا تھا اور خود اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور کتنی دیر تک روتی رہی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اماں نے کیا کچھ نہیں کیا ہماری خاطر، اتنے سالوں بعد آپ نے اماں کو تانا مار دیا۔ تو بھائی غصہ کرتا وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میں اماں کے پاس گئی، ان سے کہا کہ اماں آپ کیوں بھائی کی باتوں کو دل سے لگا لیتی ہیں؟ اماں نے کہا کہ میں نے کبھی خود کو اتنی بے بس محسوس نہیں کیا تھا، پر آج تمہارے بھائی کی بات سن کر ایسا لگا کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اگر تم دونوں کی بات کو اتنی فکر ہوتی تو وہ مجھ سے نہ صحیح تم لوگوں سے تو تعلق رکھتا، تم تو اس شخص کی اولاد تھی، پر وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ میں اس امید پر اس شخص کا انتظار کرتی رہی کہ وہ کبھی لوٹ کر میرے پاس آئے گا، اسی لیے اس سے طلاق بھی نہیں لی۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، وہ مجھے ایک دن نہ دیکھتا تو اس کا دن نہیں گزرا کرتا تھا۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، بڑی مشکل سے اپنی ماں باپ کو منوایا اور تمہارے باپ سے شادی کی تھی۔ پھر اس کے گھر والے بہت تنگ کرتے، مجھے کہتے کہ میں نے اسے پیار کی جال میں پھنسایا ہے۔ میری ساس ہر وقت مجھے تانے دیتی، اکثر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتی، پر میں خاموش رہتی کہ جب اولاد ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جب تمہارا بھائی پیدا ہوا تو سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب کوئی مجھے بات کرتا تو میں اسے آگے سے 4 سناتی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری پھپھو تمہاری دادی سوچ سمجھ کر بولا کرتی تھی، اور پھر تم آئی اور میری فیملی مکمل ہو گئی۔ پر تمہارے باپ سے کبھی رشتوں میں بیلنس رکھنا نہیں آیا تھا، وہ کبھی کسی بھی رشتے کو اس کی جگہ پر نہیں رکھ سکتا تھا، جو اس کی ماں یا آپا کہہ دیتی وہ وہی کیا کرتا، اور میری محبت اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوتا اپنے کیے پر، کاش میں اس سے شادی نہ کرتی، پر محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، اور پھر تمہارے ابا نے مجھے بتایا بغیر دوسری شادی کر لی، وہ چاہتا تو اس لڑکی کو بہن بنا کر اس گھر میں لا سکتا تھا، ہم خود اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ میں کرتے، وہ مجبور نہیں تھا، بلکہ وہ تو خود راضی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں دوبارہ اس گھر میں نہیں گئی۔
ایک محبت کرنے والی بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے پر اپنے شوہر کو کبھی کسی دوسری عورت کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں آج بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ مجھے آج بھی اس کا انتظار ہے کہ وہ کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، پر وہ نہیں آیا، اور اب آنے والے کل میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ میرا دل اتنا بڑا نہیں رہا میں اس کو معاف کر سکوں۔ اب کبھی میرے مر جانے کے بعد تمہارا باپ آئے تو اسے کہہ دینا کہ اس سے حساب اب اوپر ہوگا اور میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اماں اتنا کہہ کر چپ ہو گئی اور میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ مجھ سے اپنی ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے ایک دن سوچ لیا کہ اپنے باپ سے ایک بار بات کرنی ہے۔ اور جب اپنے باپ کے گھر، جو گھر کبھی ہمارا بھی ہوا کرتا تھا، آج بھی ویسا تھا پر اس کے ویسا نہیں سنبھالا تھا جیسے میری اماں نے یہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ پھپھو کو میرے باپ کی دوسری بیوی نے نکال دیا کہ اپنے سسرال جا کر رہیں، اور دادی اس کی تو بہت سال پہلے ہی وفات ہو چکی تھی، اور میری بہنیں جو ابا کی دوسری بیوی سے تھیں وہ بھی جوان ہو چکی تھی۔ 8 سال کی تھیں جب اس گھر سے نکلی تھی میں، اور 15 سال بعد دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں پہچانے گا۔ ابا کی دوسری بیوی مجھے سر سے پیر تک گھور کر دیکھ رہی تھی، اور ابا پوچھ رہے تھے کہ جی بیٹی آپ کون؟ اور تب مجھے بہت ہنسی آئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا کہ آج آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میری ماں کا کیا قصور تھا جب ان کے فرائض بھول گئے؟ اگر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا پھر ان کو طلاق کیوں نہیں دی؟ کیوں اپنے ساتھ اس بے نام رشتے میں باندھ کر رکھا؟ تو ابا میری جانب بڑھ کر کہنے لگے کہ غزل میری بچی، یہ تم ہو؟ میں نے کہا کہ کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جو اس گھر سے گئی تھی اور آپ نے کبھی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی کہ ہم جی رہے ہیں یا مر چکے ہیں۔ آپ کو اپنی نئی بیوی سے اتنی فرصت نہیں ملی کہ آپ ہماری طرف بھی دیکھ سکتے، پر اتنا یاد رکھیے گا آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اور یہ عورت جس نے ہماری خوشیاں چھین لی، جب اس کی اپنی بیٹیوں کی خوشیاں چھینی جائیں گی تب اسے احساس ہوگا کہ ایک شادی شدہ مرد کا گھر برباد ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور نہ کبھی ہم آپ کو اپنا باپ تسلیم کریں گے۔ اور میں وہاں سے آگے اور ابا کے سامنے مزید کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، پر اگر مزید اس گھر میں کھڑی ہوتی تو میں اپنا ضبط کھو دیتی۔ رشتوں پر اندھا اعتبار انسان کو ہمیشہ منہ کے بل گراتا ہے۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا آسان نہیں ہوتا۔ رشتے بنانا تو آسان ہے لیکن انہیں نبھانا اس سے کہیں زیادہ مشکل۔ اپنوں کے ہاتھوں اتنی تکلیف اٹھا چکی ہوں کہ اب برداشت جواب دے چکی ہوں، اور وہ زبان سے چاہے کچھ نہ کہے لیکن اس کے دل سے آہ ضرور نکلتی ہے جو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، دوسری شروع ہو چکی تھی۔ بھائی کو گھر کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اماں کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نشہ کرنے لگا ہے، اکثر جب گھر آتا ہے تو بہکا بہکا معلوم ہوتا ہے، مجھ سے بھی بات نہیں کرتا ہے، صبح کو گھر سے نکل جاتا ہے اور رات گئے واپس لوٹتا ہے۔ اگر کہتی ہوں کہ کوئی کام ڈھونڈ لو تو کہتا ہے کہ آپ کو تو بس پیسہ چاہیے، آپ کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور اب تمہارے رشتے آ رہے ہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ تم دونوں بہن بھائیوں کا رشتہ ایک ساتھ کر دوں، پر گھر کے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھ سے اب سلائی نہیں ہوتی اور نہ گھر چل پا رہا ہے، مہنگائی بھی بہت ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میری بیٹی کا جیسے ہی BSc مکمل ہوگا اسے یونیورسٹی بھیج دوں گی، پر سنا ہے کہ وہاں کی فیس بہت زیادہ ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ آج سوچ رہی ہوں کہ تمہارے باپ سے مدد لوں، میں اپنی بیٹی کے خواب ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میرا کوئی خواب نہیں ہے، نہ مجھے کچھ بننا ہے، میرے ایگزام ہو چکے ہیں اور 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بینک میں مجھے جاب مل جائے۔ اگر قسمت اچھی ہوئی اور رہی بات شادی کی تو مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، بلکہ مجھے کبھی شادی نہیں کرنی۔ اماں کہتی کہ میری فکر چھوڑ دو اور تم بڑھو، تو میں نے کہا کہ اماں مجھے حقیقت کا سامنا کرنا آ گیا ہے اور آپ کی سب باتیں بھی سمجھ آ چکی ہیں۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہو تو اسے کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں جب اپنے باپ کے گھر گئی تو مجھے احساس ہوا کہ آپ کس تکلیف میں ہیں، اور اماں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا تھا۔ اماں نے کہا کہ کیسا ہے تمہارے ابا؟ اس نے تمہیں پہچان تو لیا ہوگا نا؟ اس نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ یہیں رک جاؤ، میرا تو پوچھا ہوگا؟ اور میں اماں کے چہرے کو دیکھنے لگی۔
ایک خوبصورت عورت کا دکھ اور تکلیفوں نے آدھا کر دیا تھا۔ عمر سے پہلے ان کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، اور میں اپنے کمرے میں آ کر بہت روئی تھی۔ میری ماں بہت بے بس تھی، جس کی شادی کو 10 سال ہوئے تھے، اور میں کی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کبھی سوچتی کہ اماں کو اس عورت کو برداشت کرنا چاہیے تھا، پھر سوچتی کہ جس عورت نے محبت کی شادی کی ہو وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے، اور اماں نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ پر جب ابا کو آزمایا تو ابا اس محبت کو بھول کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ میری ماں کے نصیب میں شاید خوشیاں نہیں تھیں، جو پہلے باپ جدا ہو گیا اور اب جوان بیٹا جسے کوئی پرواہ نہیں۔ نہ جانے سب کب ٹھیک ہوگا، ہمارے گھر میں نہ جانے کب خوشیاں آنے والی تھیں، پر میں بھول چکی تھی ہمارے نصیب میں خوشیاں نہیں تھیں۔ مجھے بڑی مشکل سے جاب ملی تھی جس سے ہم ماں بیٹی گزارا کر رہے تھے، پر اکثر بھائی پیسے چھین کر لے جاتا۔ اماں کہتی کہ میں کیا کروں اس لڑکے کا، اس کو بد دعا بھی نہیں دے سکتی، میرا بیٹا ہے اور میری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہا جو یہ راہ راست پر آ جائے۔ یہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، پر اس کی عادات بالکل اپنے باپ جیسی ہیں۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہتی، اور میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اماں کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور بھائی کو میں سمجھا کر تھک چکی تھی۔ بھائی بھی کتنے دنوں سے گھر نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک دن سوچوں کے دوران میں رکشے میں بیٹھی تو راستے میں پرس گر گیا اور معلوم ہی نہ ہوا۔ رکشہ خالی تھا، رکشے والا کرایہ مانگنے لگا تو میں پریشان ہوگی جب وہ بولا کہ تم گھر جاؤ، میں رات میں لے لوں گا کرایہ، اور چلا گیا۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی، وہ تو میرا گھر بھی نہیں جانتا تھا، اور آج جب میں سوئی تو یوں لگا کہ جیسے کوئی میری کمر پر مساج کر رہا ہو۔ میں اسے خواب سمجھی، پر اب روز ایسا ہی ہونے لگا۔ تو ایک دن کمرے میں کیمرہ چھپا دیا۔ جب اگلے دن ویڈیو دیکھی تو جان حلق میں آ گئی، کیونکہ وہ رکشے والا میرے کمرے میں میرے ساتھ آ کر غلط تصویریں بناتا اور کسی کو فون بھی کرتا۔ پھر وہ ہنستا اور وہ کمرے میں آنے سے پہلے ایک سپرے کرتا جس سے میں گہری نیند میں چلی جاتی اور مجھے کچھ ہوش بھی نہ رہتا۔ میرے لیے سب ڈوب مرنے کا مقام تھا، اور وہ ہمارے گھر آتا کیسے تھا؟ میں اپنا سر پکڑ کر رونے لگی تھی۔ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر یہ کون شخص تھا جو میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ اس دن سوچا کہ مجھے آج جان کر رہنا ہے، اس لیے میں سوئی نہیں۔ اب نیند آنی بھی کیسی تھی؟ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، پر مجھے حقیقت جاننا تھا۔ جب رات کے 1 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا، پر جب مجھے سامنے بیٹھے دیکھا تو ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ لگتا ہے آج تو تم خود راضی بیٹھی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ کہ کون ہو تم اور میری زندگی کیوں تباہ کر رہے ہو؟ تو وہ کہہ لگا کر ہنسا، کہنے لگا کہ تمہارے بھائی نے کچھ نہیں بتایا، کسی معصوم کی زندگی برباد کر دی اس نے، اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ تو میں نے پوچھا کہ کیا کیا میرے بھائی نے؟ تو کہنے لگا کہ میری اکلوتی بہن تھی، پارلر میں کام کرتی تھی، بہت لاڈ پیار سے میں نے پالا تھا اسے، اور میرے ابو نے اس کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا تھا، پر وہ تمہارے بھائی سے محبت کرنے لگی، روز گھر دیر سے واپس آتی۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا نکاح اس کی مرضی سے ہوا ہے، پر میں تب یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرنے لگی ہے۔ ایک دن میں نے اسے بائک پر ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا، اسے بہت مارا۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اگر آپ لوگوں نے میری شادی وہاں نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میری ایک ہی بہن تھی، مجھے بہت پیاری تھی، اس کی محبت کی خاطر ہم مان گئے، اور ابو کے بھتیجے کو بھی سب کچھ پتہ چل چکا تھا۔ اس نے اسے طلاق دے دی، اور جب وہ تمہارے بھائی کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ وہ ابھی شادی نہیں کر سکتا، اسے باہر کے ملک واپس جانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ میری بہن سارا دن چند پیسوں کی خاطر دھکے کھاتی ہے، اس لیے تمہارے ماں باپ نے یہی تمہارا نکاح کیا ہے، تم یہیں شادی کر لو اور مجھے بھول جاؤ۔ اور وہ روتے ہوئے گھر لوٹ آئی، اور مجھے بہت غصہ آیا، پر ابو نے کہا کہ اس لڑکے سے تحمل سے بات کرنا، اسے مناؤ شادی کے لیے، کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا تھا میری بہن کے ساتھ۔ ان کی محبت نہیں گناہ بن چکی تھی، اور اگر یہ بات ہمارے خاندان والوں کو پتہ چلتی تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ پر جب تک میں تمہارے بھائی کے پاس جاتا میری بہن خودکشی کر چکی تھی، اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ وہ بس ایک ہی بات مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بھائی اس شخص کو مت چھوڑنا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اور تب سوچا کہ اسے ایک ہی بار ختم کر دوں، پھر سوچا کہ جس طرح میں تڑپا ہوں تمہارے بھائی کو بھی تڑپنا چاہیے۔ وہ کہتا کہ وہ بے گناہ ہے، تمہاری بہن نے مجھے مجبور کیا تھا، اس نے مجھے نشہ آور ادویات دی تھی، میں ایسا شخص نہیں ہوں، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ آج بھی میں اپنے گھر قدم رکھتا ہوں تو میری بہن کی چیخوں کی پکار مجھے سکون نہیں لینے دیا کرتی، اور پھر سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کی بہن سے بدلہ لوں۔ میں نے تمہارے بھائی کو اغوا کر لیا تھا، اور جب یہاں آتا تو اس کمرے میں سپرے کرتا جس سے تم گہری نیند میں چلی جاتی۔ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوتا تمہیں پتہ نہیں چلتا تھا، پر میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکا، کیونکہ مجھے لگا کہ جو کچھ تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اسی لیے بس تصویر بنا لیتا، یہ ویڈیو کال کر کے تمہارے بھائی کو تڑپاتا، اور میں نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم انسان کہے جانے کے قابل بھی نہیں ہو۔ تمہاری بہن اس میں اکیلے میرے بھائی کا قصور نہیں ہے، تمہاری بہن کا بھی برابر کا قصور تھا۔ جب اس کا نکاح ہوا تھا تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی غیر محرم شخص سے رشتہ جوڑتی؟ وہ کیوں بہکی؟ میرے بھائی نے انکار کیا تھا تو سیدھا میری ماں کے پاس آتی، اور میں نے کیا کیا تھا تمہاری بہن کے ساتھ جو تم میرے ساتھ یہ سب کرتے رہے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر توڑ ڈالا، اور وہ لڑکا میری جانب بڑھا، کہتا کہ میں تمہیں کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا، اور تبھی میرا بھائی بہت غصے میں داخل ہوا اور اس لڑکے کو گولی مار دی۔ بھائی زخمی حالت میں تھا، اماں بھی وہاں آ گئی تھی، وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ کسی اور کی بہن کی طرف آنکھ اٹھاتے وقت تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ تمہاری بھی بہن ہے؟ اور آج بھائی جیل میں ہے، پتہ نہیں کس کو کس جرم کی سزا ملی۔ میری ماں بستر سے لگ چکی، ابا آتے ہیں پر اماں اب بالکل خاموش رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، پر اماں خالی آنکھوں سے دیکھتی رہتی ہیں۔ اور میں پچھلے 5 سال سے ایک بینک میں جاب کر رہی ہوں، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، کیونکہ میری دنیا میری ماں ہے، اور مجھے بس اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان کی کہانی مکمل ہو، کچھ لوگوں کے خواب اور کہانیاں ادھوری رہ جایا کرتی ہیں۔